جو شخص بھی نماز عصر کے بعد یہ 3 تسبیح کا عمل زندگی میں صرف ایک بار کر لیتا ہے، ساری زندگی ہر کام اس بندے کا منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ بن مانگے وہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے یہ عمل کرنے والے لوگوں کو شہرت حاصل کرتے ہوئے، دولت حاصل کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور رب کائنات اس عمل کرنے والے کو اتنا امیر ترین کر دیتا ہے کہ وہ بندہ زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ سارا دن دکان پر بیٹھنے کے باوجود کوئی گاہک نہیں آتا، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، رزق روز بروز بڑھنے کی بجائے تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور پھر تا حیات ساری زندگی اس عمل کے فیوز و برکات، اور پھر مرنے کے بعد بھی اس عمل کی تاثیر اور برکتیں اس کی اولاد کو منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر شاید آپ کو آپ کی زندگی میں کسی نے عمل بتایا ہو، اور اس کا ایک خاص طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور اس وقت کے اندر اللہ کی بڑی رحمت، انوار و تجلیات اترتے ہیں۔ اور خاص ان لمحوں کے اندر جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ کسی بھی دن، کسی بھی عصر کے دن، عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں دن کی خاصیت نہیں ہے۔ ہاں جمعہ کے دن کر لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اور برکتیں ہیں جمعہ کے دن کی۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، 7 دنوں میں جس دن کو رب کائنات نے سارے دنوں کا سردار بنایا وہ جمعہ المبارک کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور اسی طرح قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی۔ جمعہ کے دن کی بڑی خصوصیات ہیں، میں اس طرف نہیں بڑھتا، آپ کو عمل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ اس قیمتی عمل کو، اس قیمتی تسبیح کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اور عصر کے بعد ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے جمعہ المبارک کے دن، درود پاک کے بعد اگر آپ اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام اور مقصد لکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ضرور دعا کی جائے گی۔ رب کائنات سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک بیمار کو صحت عطا فرمائے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، رب کائنات سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ جو جو مانگ رہے ہیں رب کائنات میرے جاننے والے کو، میرے ویورز کو، میرے سبسکرائبر کو سب کچھ رب اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرمائے۔ ہر ایک کی جائز دعاؤں کو رب کائنات حضور کا صدقہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا صدقہ، جن کا ابھی عرس آنے والا ہے، ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو آمین ضرور لکھ دیا کریں، کسی کی آمین کے صدقے رب کائنات سب کی خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو دوستو وظیفہ کرنے کا جو خاص طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کر لیں، یا اگر آپ اٹھ کر بھی جائیں تو دوبارہ جب آپ اس عمل کے لیے کرنے کے لیے بیٹھیں تو پھر آپ نے عمل کرنے کے دوران کسی سے نہ تو گفتگو کرنی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور آپ نے جب تک یہ 3 تسبیح سے مراد ہوتا ہے 300 بار، تو آپ نے جب تک اس کی تعداد کو مکمل نہیں کر لینا، آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز 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 نہیں اٹھنا۔ تو دوستو آپ کو انشاءاللہ اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جو بھی، اور آپ کے اگر زیادہ مسائل ہیں تو سب کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ تو دوستو اس وظیفے کو آپ نے بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایستا آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے انسانوں پر
حالات و مشکلات اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے کہ میں رب کو خوش کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور رب کائنات میرے مقدر کو ضرور جیسا میں چاہتا ہوں اس طرح بنا دے گا، میرے مقدر کو بدل دے گا، میری مشکلیں آسان فرما دے گا، میرے رزق میں اضافہ فرما دے گا، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میرا رب بغیر مانگے مجھے عطا فرمائے گا، اور رب بغیر مانگے بھی بندوں کو عطا فرماتا ہے، جو بندے اس کے بن جاتے ہیں پھر بندہ جیسا جیسا تصور کرتا ہے سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی اور شفا، اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ بیمار پر پڑھیں تو رب شفا عطا فرماتا ہے، گھر میں برکت کے لیے تلاوت کرائیں تو اللہ گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، کاروبار والی جگہ پر قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، کاروبار زیادہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ واضح کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تاثیر رکھی ہے۔ الغرض یوں سمجھے کہ جس تصور کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، رب کائنات آپ کو اسی کے مطابق اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اسی کام کے اندر رب کائنات آپ کو آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو سب سے پہلے یہ بات سمجھیے گا کہ آپ نے یہ علامہ اقبال بھی عمل کیا، اور علامہ اقبال کو آج کون شخص نہیں جاتا۔ علامہ اقبال اور داتا صاحب کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ ایک واقعہ ہے علامہ اقبال اور داتا صاحب کا، اور بڑا اہم اور بڑا قیمتی واقعہ ہے، اور اگر آپ کو میں سنانا چاہوں اور آپ اس کو سن لیں تو یقین جانے آپ کے رونقے کھڑے ہو جائیں گے کہ داتا صاحب اور علامہ اقبال کی کیسی دوستی تھی۔ علامہ اقبال وہاں ان کا قریبی گھر تھا، وہ ہر روز فجر کی نماز حضور داتا گنج بخش کے مزار پر پڑھتے تھے، فجر کی نماز ہر روز۔ اور آپ کا ایک خادم تھا علامہ اقبال کا جن کا نام تھا علی بخش، اور وہ آپ کے پاس ہر وقت موجود رہتا تھا، جو بھی کام ہوتا تھا وہ کرتا تھا۔ انہوں نے علامہ اقبال کی وصال کے بعد یہ واقعہ بیان کیا، انشاءاللہ میں یہ آپ کو بتاؤں گا پھر کسی ٹائم، بس آج میں آپ کو بتا دینا اتنا ہی چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال خود داتا صاحب آ کر یہ عمل کرتے تھے۔ تو آپ نے دوستو کرنا کیا ہے، 2 تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ 200 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، 2 تسبیح یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اگلی 3 تسبیح پڑھنی ہے، ٹوٹل آپ کی 5 تسبیح ہو جائیں گی۔ اور یہ آپ کا استغفر اللہ یہ تقریباً آپ کے 2-3 منٹ کا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک اگر آپ 300 مرتبہ پڑھ لیں تو سب سے اچھا ہے۔ اگر یہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو جو آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں، یعنی کہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ درود تنجینا پڑھیں، ہر جمعۃ المبارک کے دن عصر اور مغرب کے درمیان 300 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، بن مانگے رب کائنات آپ کو عطا فرمائے گا، اور ہر چیز آپ کو غیب کے خزانے سے ملے گی۔ 300 مرتبہ یعنی کہ آپ درود تنجینا پڑھ لیں، اگر یہ نہیں یاد تو پھر آپ جو ہم نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھتے ہیں یہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔